بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے جی آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے آج کے سبق کے ساتھ جو ہے جی ہمارے مشقی سوالات پر مشتمل ہے جی مرزا غالب کے عادات و فضائل کے، اس کے ساتھ میں دیب احمد حاضر ہوں۔ مشق حل کرنا ایک مہارت ہے اور ایک حاضر دماغی کا کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے کہ وہ کہیں سے ایسے کوئی سوالات ہوں گے جی کہ جن کے جوابات ہم جو دے نہیں پائیں گے یا ہمارے علم میں نہیں ہوں گے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ سوالات جو ہیں آپ کے وہ اسی سبق میں سے ہوتے ہیں جس کو آپ پڑھ کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ 1 سے 1.5 صفحے کا 2 صفحے کا زیادہ سے زیادہ وہ سبق ہے، اس کو جو ہم جو ہے وہ توجہ سے پڑھ لیتے ہیں، اس کو غور سے پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا سوال نہیں رہ جاتا کہ جس کا جواب جو ہے وہ ہمارے پاس نہ ہو۔ سوال کو دیکھتے ہی جب اس کو سنتے ہی ہمارے ذہن میں جو اس کا جواب ہے وہ گردش کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کا جو سبق ہے ہمارا وہ مشقی سوالات ہیں مرزا غالب کے عادات و خصائل کے سبق جو ہے وہ بڑی تفصیل سے پچھلے 2 لیکچر میں جو ہے وہ اس کو پڑھ چکے ہیں۔ آئیے سوالات کو دیکھتے ہیں، اور امید ہے کہ جو ہے کہ سوالات کو دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں یقیناً ان کا جواب جو ہے وہ آئے گا۔ سوال نمبر 1 ہے جی، مختصر جوابات دیں۔ سوال ہے جی، مرزا غالب کے اخلاق، مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ تو آپ ہے جی، ہم جو ہے وہ اس کو سبق کے شروع میں پڑھ کے آئے کہ مرزا غالب جو ہے وہ نہایت وسیع اخلاق کے مالک تھے، نہایت عمدہ اخلاق کے، نہایت اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ مرزا کو دیکھ کر غالب، دوستوں کو دیکھ کر، معذرت خواہوں، دوستوں کو دیکھ کر مرزا کی حالت کیا ہوتی تھی؟ دوستوں کو دیکھ کر مرزا باغ باغ ہو جاتے تھے، ان کی خوشی سے خوش اور ان کے غم سے غمگین ہوتے تھے۔ مرزا کو کہاں سے خط آتے تھے جی؟ مرزا کو ہندوستان بھر سے خطوط آتے تھے، ٹھیک ہے جی، یا مرزا کو ہندوستان بھر سے لوگ جو ہیں وہ خط لکھتے تھے۔ اکثر لوگ غالب کو کس طرح کے خط بھیجتے تھے؟ اکثر لوگ غالب کو بے رنگ خط بھیجتے تھے۔ سائلوں کے ساتھ، سائل ہوتا ہے جی سوال کرنے والا، مانگنے والا، دست سوال دراز کرنے والا، کے ساتھ مرزا کا سلوک کیسا تھا؟ تو سائلوں کے ساتھ مرزا کا سلوک بہت اچھا تھا۔ وہ اپنی استطاعت اور بساط سے جو ہے وہ بڑھ کر ان کی مدد کرتے تھے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اکثر جو ہے وہ لولے لنگڑے معذور افراد جو ہیں وہ مرزا غالب کے مکان کے آگے پڑے رہتے تھے۔ کیوں پڑے رہتے تھے؟ یقین ظاہر سی بات ہے کہ غالب کا ان کے ساتھ سلوک اچھا تھا، ٹھیک ہے جی۔ دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ ہم جو ہے وہ اس کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اس بات کو۔ دوستوں کے ساتھ غالب کا سلوک جو ہے وہ نہایت عمدہ تھا، نہایت شریفانہ سلوک تھا، ٹھیک ہے جی۔ ان کی خوشی سے خوش ہوتے تھے، ان کی غمی سے جو ہے وہ پریشان ہوتے تھے۔ مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ مرزا کے مزاج کی خاص خوبی ان کی ظرافت تھی، ٹھیک ہے جی۔ مرزا کو کون سا پھل پسند تھا؟ مرزا کو جو ہے جی آم کا پھل پسند تھا۔ مرزا کے عادات و خصائل کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ تو یہ صفحے کے آخر پہ جہاں پہ ہماری جو ہے وہ مضمون ختم ہو رہا تھا، وہاں پہ یہ سامنے کرسر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ یادگار غالب سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جہاں بھی کوئی کہانی کو مضمون ختم ہوتا ہے اس کے آخر میں یہ لکھا جاتا ہے جی کہ وہ اس کا ماخذ کیا تھا، وہ کہاں سے لی گئی ہے، تو یہ یادگار غالب سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسرا ہمارا سوال ہے کہ درج ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں، ان کو اپنے جملوں میں استعمال کریں، ان کے جملے بنائیں۔ کشادہ پیشانی، باغ باغ ہونا، مخلص، گردش روزگار، سیر ہونا، زمین میں گڑ جانا، ٹھیک ہے۔ اب یہ محاورے ہیں، اس میں زمین میں گڑ جانا اور سیر ہو جانا، ٹھیک ہے جی، یہ محاورے ہیں دو۔ زمین میں گڑ جانا نہایت شرمندہ ہونا، ہم پہلے بھی جو ہے اس کے معنی پہ بات کر چکے ہیں۔
سیر ہو جانا جو ہے نیت نہ بھرنا، ٹھیک ہے جی، اگر سیر ہو جانا تو نیت بھر جانا۔ کشادہ پیشانی، مرزا جو ہے اپنے دوستوں سے کشادہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے تھے جی، ان کو دیکھ کے باغ باغ ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ مرزا کے مخلص دوست جو تھے وہ ہندوستان بھر میں تھے، وہی جملے ہیں جن کو آپ کتاب میں پڑھ کے آئے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور جملہ ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ گردش روزگار ہے کہ مرزا کے کچھ دوست، ٹھیک ہے جی، جو گردش روزگار سے بگڑ چکے تھے یا گردش روزگار سے جو ہے وہ ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ سیر ہو جانا، مرزا کی نیت آموں سے کبھی سیر نہ ہوتی تھی، زمین میں گڑ جانا، وہ جو ہے وہ شرم کے مارے زمین میں گڑ گیا۔ بڑی آسان سی باتیں، اگر آپ سبق کو جو ہے وہ توجہ سے دیکھتے ہیں تو یہ باتوں باتوں میں ہم نے جو ہے جی وہ الفاظ اور محاورات بھی پڑھ لیے اور ان کے جملے بھی بنا لیے۔ اچھا جی، سوال نمبر 3 ہے جی کہ مندرجہ ذیل جملوں کو مکمل کریں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہی الفاظ جو ہیں ان جملوں میں بھی آ جاتے ہیں، اور یہ اس سوال کا جواب بھی ہو جاتا ہے اور یہ دوسرے سوال کا جواب بھی ہو جاتا ہے۔ ملی جلی چیزیں وہی ہیں، انہی چیزوں سے، اسی سبق سے کہ جس کو ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ ذرا سی توجہ کی اور حاضر دماغی کی ضرورت ہے، تو سوالوں کے اندر ہی جو ہے وہ ان کے جوابات بھی بعض دفعہ موجود ہوتے ہیں۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے، ٹھیک ہے جی، دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی جو ہے وہ تنگ نہ ہوتے تھے، پڑھ کے آئے ہیں ہم یہ لفظ سبق میں۔ خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے، فواقہ میں عام ان کو مرغوب تھا، مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی، آم کا پھل جو ہے اس سے۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ اب اگر سبق آپ نے توجہ سے پڑھا تو یہ جو ہے کہ بڑی آسانی سے آپ جو ہے وہ اس کو حل کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو ہے وہ حصہ معروضی جو ہے اس میں سے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ 8 سے 7 8 9 نمبر تک کا جو ہے وہ ہمارے انہی جو ہے وہ 4 ممکنہ جوابات جو ہیں وہ انہی میں سے پوچھا جاتا ہے۔ مرزا غالب کے نہایت وسیع تھے، کیا وسیع تھے جی؟ اخلاق۔ مرزا دوستوں کی کن باتوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے؟ فرمائشوں سے۔ لوگ اکثر مرزا غالب کو خط لکھتے تھے، بے رنگ خط لکھتے تھے۔ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت موجود تھا، کیا موجود تھا جی؟ جود و سخا۔ ایک صحبت میں مرزا غالب کس کی تعریف کر رہے تھے جی؟ میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ سودا، کس نے سودا کو میر پر ترجیح دی؟ ٹھیک ہے جی، شیخ ابراہیم ذوق نے، ذوق نے جو ہے جی سودا کو میر پر ترجیح دی۔ فواقے میں غالب کو بہت مرغوب تھا، کیا مرغوب تھا جی فواقہ میں غالب کو؟ ہم پڑھ کے آئے جی کہ فواقے میں غالب کو عام مرغوب تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارے جو ہے وہ مشقی سوالات، کسی بات کی اگر سمجھ رہے ہیں یا آئی تو آپ جو ہے اس کو کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ میسج کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔